خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بکړو نور سمسور بکړو. السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل. پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز میں آج ہم محمد ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے. ضلع محمد صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک مشہور و معروف علاقہ ہے جو کچھ سال پہلے تک افغانستان کے بارڈر کے قریب فاٹا کا حصہ بھی رہ چکا ہے، لیکن 2018 میں فاٹا جب KPK میں ضم ہوا تو محمد ایجنسی کو ضلع محمد میں تبدیل کر دیا گیا. محلے وقوع کی اگر بات کی جائے تو اس کے شمال میں باجوڑ ایجنسی، مشرق میں مالا کنڈ اور چار سدہ، مغرب میں افغانستان، جنوب میں ضلع خیبر، جبکہ جنوب مشرق میں پشاور کا علاقہ موجود ہے. اس ضلع کا کل رقبہ 2296 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس علاقے کی آبادی تقریباً 4,70,000 سے زائد نفوس پر مشتمل ہے. ضلع کی بڑی زبان پشتو ہے، جبکہ قلیل تعداد میں لوگ اردو، براہوی، بلوچی اور سرائکی زبانیں بھی بولتے ہیں. ضلع محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں بالائی اور زیری محمد کے علاقے شامل ہیں، اور یہاں کا ایک بڑا قصبہ گلا نائی ضلعی ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں اہم سرکاری عمارات موجود ہیں. اس ضلع کو مزید 7 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں حلیم زئی، پنڈیالی، صافی، اپر محمد، پڑانگار، ایکا گنڈ اور امبر اتمان خیل شامل ہیں. اس علاقے میں محمد قبیلے کے علاوہ خوزئی، ترک زئی، بائی زئی اور حلیم زئی کے اہم قبائل شامل ہیں. پشاور سے گلا نائی کا فاصلہ تقریباً 46 کلومیٹر ہے، جبکہ اسلام آباد سے 209 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو 3 سے 4 گھنٹوں میں بآسانی طے کیا جا سکتا ہے. خواتین حضرات، محمد کا علاقہ خشک پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے جو کہ کوہ ہندو کش کے سلسلے میں شامل ہیں. یہاں سے گرینائٹ اور ماربل کثیر تعداد میں نکالا جاتا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جاتا ہے. اگر ہم اس علاقے کو دی سٹی آف ماربلز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر کئی ماربلز کی کانیں اور فیکٹریاں موجود ہیں جو یہاں کے مقامی افراد کے روزگار کا بہترین ذریعہ ہیں. تحصیل صافی کے علاقے زیارت میں ایک بہت بڑا ماربل کا مرکز موجود ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ستمبر 2010 میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک پہاڑی تودہ گرنے سے کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. انہی ماربل اور منرلز کی مائنز کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن سے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. خواتین حضرات، کچھ سال پہلے اس علاقے سے افغانستان کے راستے اسلحے کی سمگلنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور اس علاقے میں اسلحے کی کئی مارکیٹس بھی موجود تھیں جہاں پر ہر قسم کا اسلحہ دستیاب ہوتا تھا، جن میں ایکا گنڈ کی مارکیٹ سب سے زیادہ شہرت رکھتی تھی. فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم ہو جانے کے بعد اب صرف وہی اسلحے کا کاروبار کر سکتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ لائسنس موجود ہوتا ہے. محمد ایجنسی کے لوگ آج کے پرفتن دور میں بھی اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنانے والے اور روایات کی پاسداری کرنے والے غیرت مند لوگ ہیں. یہاں پر خواتین پردے کا سختی سے اہتمام کرتی ہیں، جن میں زیادہ تر برقع استعمال کیا جاتا ہے. علاقے کے مختلف فیصلوں کے لیے اب بھی یہاں پر جرگوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. گلا نائی میں ایک جرگہ ہال بھی موجود ہے جو اہم موقعوں پر اجتماعات کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے. خواتین حضرات، اس علاقے کا نام یہاں کے ایک مشہور قبیلے محمد کی نسبت سے رکھا گیا تھا، جن کی ایک کثیر تعداد ضلع میں موجود ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ محمد ایک افغان قبیلے غنی خیل یا غوریہ خیل کی شاخ ہوا کرتی تھی، اور اس قبیلے کے لوگ وسطی افغانستان میں دریائے ترناک اور دریائے اوکسس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے. جب منگولوں نے افغانستان کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کیا تو اس قبیلے کے افراد نے موجودہ علاقے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، جہاں اس وقت ہندو اور کچھ غیر افغان گروہ آباد تھے. محمد قوم ایک نہایت جنگجو قوم ہے جس نے مغلوں کی طاقتور ترین سلطنت کو بھی ناکو چنے چبوائے تھے. پھر مختلف ادوار سے ہوتا ہوا بالآخر یہ علاقہ 1947 میں پاکستان کے حصے میں آیا. پہلے یہ علاقہ خیبر ایجنسی کا حصہ تھا، لیکن 1951 میں علیحدہ ایجنسی کے عہدے پر فائز ہوا. 2018 میں KPK میں ضم ہونے کے بعد یہ علاقہ ایک ضلعی حیثیت اختیار کر گیا.
انگریز راج کے دوران فاٹا کے قبائلی علاقوں پر ایک بہت بدبخت قسم کا رول اپلائی کیا گیا تھا، جس کے مطابق اس علاقے کا اگر کوئی فرد جرم کرتا ہے تو فورسز اس فرد کے پورے خاندان کو مورد الزام ٹھہرا کر کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کو مسمار کیا جا سکتا تھا اور مجرم اور اس کے خاندان کی ذاتی زمین پر قبضہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس قانون کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ مختلف اوقات میں ظلم کی چکی میں پست رہے۔ بالآخر یہ رول 2018 میں تب ختم ہوا جب فاٹا کو KPK میں ضم کیا گیا۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بے شمار دہشت گردوں سے نمٹنا پڑا، اور ہمارے لوگوں نے اور افواج پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ خاص طور پر فاٹا کے علاقے کچھ عرصہ پہلے تک قیامت خیز دور سے گزرتے رہے ہیں، جن میں محمد ایجنسی کا علاقہ بھی شامل تھا، جس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اکثر ہجرت کرنا پڑتی تھی۔ پاکستان آرمی نے دہشت گردوں کے خلاف کئی آپریشنز کر کے 2012 میں محمد کو دہشت گردوں سے پاک علاقہ قرار دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بہتری آنا شروع ہوئی، اور اللہ کے کرم سے اب اس علاقے میں امن و امان کی صورتحال ہے، جبکہ علاقہ تیزی سے ترقی کی منازل بھی طے کر رہا ہے۔ اپر محمد میں موجود بائزئی کے علاقہ میں سلالہ کے مقام پر نومبر 2011 میں نیٹو کی افواج نے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، جو کہ افغانستان کے بارڈر کے قریب موجود تھی۔ ان میں سے والکینو پوسٹ پر حملے کے باعث کئی سپاہی اور کچھ افسران شہید ہوئے تھے۔ اس حملے کی وجہ سے پاکستان نے امریکہ کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا، اور نیٹو کی سپلائی لائن کو پاکستان سے بند کر دیا گیا، جس کے باعث دونوں ملکوں کے خلاف کچھ وقت کے لیے کشیدگی بھی رہی۔ پاکستان چاہتا تھا کہ امریکہ اس واقعے کی باقاعدہ مذمت کرے، لیکن کچھ امریکی حکام یہی دعویٰ کرتے رہے کہ بارڈر پر کچھ دہشت گردوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ حملے کیے گئے تھے۔ یہ معاملہ کچھ طول پکڑا، لیکن جولائی 2012 میں امریکی اعلیٰ حکام کے معافی مانگنے پر نیٹو سپلائیز کو بحال کر دیا گیا، جس کے باعث اس وقت کی گورنمنٹ کو اپوزیشن اور عوام کی سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ خواتین حضرات، محمد ایجنسی بلا شبہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ ضلع محمد کی تحصیل پڑانگ غر میں موجود یوسف بابا کا مزار یہاں کا مشہور و معروف مقام ہے، جہاں پر بے شمار عقیدت مند اور بزرگوں سے لگاؤ رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کر آتے ہیں اور سلنڈر پر کھانا تیار کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ جگہ کچھ بلندی پر موجود ہے، لہٰذا اس علاقے کا بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں کا موسم بھی کافی خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی طرح تحصیل صافی کا علاقہ علازے بھی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، جہاں جنگلات، پہاڑ اور بہترین موسم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غازی آباد میں حاجی صاحب ترنگ زئی کا مزار بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جو نہایت معروف شخصیت اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور مجاہد تھے، جنہوں نے انگریز راج کے دوران اپنے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا اور ساری زندگی لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے، جس میں آزادی کا سبق لازمی دیا جاتا تھا۔ خواتین حضرات، اس ضلع میں دریائے سوات پر محمد ڈیم کی تعمیر بھی جاری و ساری ہے، جس کا کام 2019 میں شروع ہوا تھا اور 2025 تک یہ ڈیم مکمل ہو جائے گا۔ اس ڈیم سے نہ صرف 800 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی، بلکہ یہ ڈیم 9 کروڑ کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کا حامل بھی ہوگا، اور اس علاقے کا 17,000 ایکڑ رقبہ اس کے پانی سے سیراب کیا جا سکے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف زراعت اور بجلی کے حوالے سے اہم ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6,000 مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی بھی ممکن ہو سکے گی۔ خواتین حضرات، 2020 میں دبئی کے تعاون سے بنائی گئی ناک کی ٹنل کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کی تعمیر نے پشاور سے محمد کے سفر کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے محمد ایجنسی کے افراد سمیت ماربل اور منرلز لے جانے والی گاڑیوں کو اس راستے سے بہت زیادہ مشکلات اور تعطل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس ٹنل اور سڑک کے بن جانے سے پونے گھنٹے کا رستہ 5 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی دبئی اور پاکستان کی دوستی کی یادگار کے طور پر ایک خوبصورت سا پارک بھی بنایا گیا ہے، جہاں پر کچھ دیر اچھے ماحول میں وقت گزارا جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، میاں منڈی میں اس ضلع کا مشہور بازار موجود ہے، جو گلانائی کے مرکز سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے، جو علاقے کے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا زیادہ تر روزگار ماربل اور منرلز کی مائنز سے، زراعت سے اور سرکاری ملازمتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد بیرونی ممالک میں روزگار کمانے کے لیے بھی جاتے ہیں۔
اسی طرح ماربل اور منرلز کو لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے بھی یہاں پر کئی روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محمد ایجنسی کے کچھ مشہور میڈیکل سینٹرز میں الخدمت ہاسپٹل ناکی، ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل غلہ نائی اور پشاور ویلفیئر ہاسپٹل وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے یہ علاقہ بہت زیادہ پسماندہ رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے، اور سب سے بہترین کام جو یہاں پر ہوا ہے وہ محمد گڑھ میں موجود کیڈٹ کالج کا قیام ہے، جس سے علاقے کے ہونہار طلبہ نہ صرف افواج پاکستان بلکہ پاکستان کے مختلف اداروں میں ملک و قوم کی خدمت کے لیے جا سکیں گے۔ کیڈٹ کالج کے علاوہ ڈگری کالج لکڑئی بھی تعلیمی اعتبار سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکا گونڈ میں موجود گورنمنٹ ڈگری کالج بھی تعلیم کے میدان میں خدمات فراہم کر رہا ہے۔ علاقے کے کچھ مشہور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ناکی ہوٹل، مسلم ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ اور نقیب اللہ ہوٹل شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر شلوار قمیض کا استعمال کرتے ہیں اور پاؤں میں پشاوری چپل یا چار سدہ کی چپل بھی پسند کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کباب، پینڈا، کابلی پلاؤ اور روش علاقے کی مشہور ڈشز میں شامل ہیں۔ خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ بس اخلاص تا تیو پہ اخلاص ولاڑیو